سو وٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈو از کہ ہم لوگ یہ ایک سیریز ریکارڈ کریں جس میں ہم لوگ قرآن پاک سے ریلیونٹ جتنے ایونٹس ہیں ریلیونٹ ٹو انبیاء کرام، ریلیونٹ ٹو ڈفرینٹ میٹرس، ان کو ہم لوگ لے کے چلیں گے اس کے اندر، اور ان ایونٹس کو جو ہے ہم کوشش کریں گے آن ایوری سنگل ویڈیو we will try to cover as much events as we can. But I have a little bit of knowledge جو بھی میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے، اور جو سیکھنے کا پروسیس ہے اس کے اندر جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ تک ڈیلیور کرنی چاہیے ان ٹرمز آف وہ سارے ایونٹس جو ہم نے قرآن پاک میں دیکھے ہیں، سو ہم لوگ ان کو ڈسکس کریں گے اسٹارٹنگ فرام سورہ فاتحہ. In this video we will try to cover سورہ فاتحہ، فرسٹ سورہ آف قرآن. اینڈ وٹ وی آر سینگ دیٹ جب بھی آپ کوئی بک اسٹارٹ کرتے ہیں آپ ہمیشہ ایک چیز دیکھیں گے کہ آتھر ہمیشہ کائنڈنیس کے ساتھ کتاب کو اسٹارٹ کرتا ہے، وتھ کائنڈنیس اینڈ ود دا سینس آف کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کروا سکے اپنے آپ کو. قرآن پاک اس کا اونلی بک جب آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو اپنا مرتبہ بیان کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور آپ کو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ آتھر اپنا سٹارٹ اس طرح سے لے رہا ہو کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بتائے، مطلب لائک وہ آپ کو ایکسپلینیشن دے اور آپ کو انڈلج کرے اپنے کانٹینٹ کے اندر. اللہ پاک نے سٹارٹ اس کا اس طرح سے لیا ہے کہ اللہ پاک، چونکہ ساری بڑائی اللہ پاک کی ہے، تو اللہ پاک نے اس کو سٹارٹ اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بڑائی کے ساتھ کتاب کا سٹارٹ لیا. دس از اونلی بک جس میں اس طرح سے آتھر سٹارٹ لے رہا ہے. سو دس از سرپرائزنگ. So starting from the first ayah, it's saying سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو مالک ہے اس تمام کائنات کا، رب ہے بیسیکلی اس تمام کائنات کا. اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شیعوں کا رب ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث اور جتنے بھی یہ فرقہ واریت ہے یا انگریز ہیں یا یہودی ہیں یا کافر ہیں یا وہ ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا رب ہوں. وٹ اللہ پاک ہے سیڈ تمام جہانوں کا، ایوری سنگل تھنگ کریٹڈ بائی اللہ، چونکہ ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ اللہ نے کی ہے. اور جب تخلیق اس نے کی ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، اس نے کہا کہ ہر وہ چیز جو میں نے تخلیق کی ہے میں اس کا رب ہوں. اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنا ایٹ دا فرسٹ آیا آف قرآن پاک واضح کر دیا کہ میں کون ہوں. بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، پہلی آیت میں اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ اگر تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں مجھ سے خوف نہیں کھانا کہ لائک میں معاف نہیں کروں گا اسے. ہی سیڈ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. دیٹ از وٹ اللہ پاک از سیئنگ کہ میں ڈزنٹ میٹر تجھ سے کوئی بھی خطا ہو جائے، تو میری تخلیق ہے، اور خطا نہ ہونا صرف اور صرف میری بڑائی ہے. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں. بٹ ایز اے انسان، ایز اے تخلیق، چونکہ تو خود اللہ نہیں ہے، تو میری تخلیق ہے، تو تجھ سے گناہ ہو سکتا ہے. اگر ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے تو نے، بلکہ بہت مہربان، ہی سیڈ دوسری آیت، بہت مہربان نہایت رحم والا، تو مجھ سے تو نے رحم تلاش کرنا ہے، مہربانی تلاش کرنی ہے، تجھے ملے گا وہ. دین ہی سیڈ حاکم ہے انصاف کے دن کا، میننگ وہ دن جب قیامت آئے گی، جب انصاف ہوگا. ڈیفینیٹلی جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ تو مجھ سے مہربانی تلاش کر، رحم تلاش کر، تجھے ملے گا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر تو رحم نہیں تلاش کرے گا اور گناہ پہ گناہ کیا جائے گا تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس کی ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اللہ پاک نے تیسری آیت میں بڑا کلیئر کر دیا ہے. He said حاکم ہے انصاف کے دن کا. اپنی چیزوں، گناہوں کو، سب چیزوں کے لیے اللہ سے پناہ ضرور مانگی جائے، اللہ سے مہربانی رحم ضرور مانگا جائے، بٹ اس کو بھولا نہ جائے کہ وہ چیز اکاؤنٹیبلٹی میں آتی ہے. اینڈ اٹ وڈ بی کاؤنٹڈ آن دا ڈے آف انصاف. جب انصاف ہوگا تو وہ چیز، چونکہ اللہ انصاف کے دن کا حاکم ہے تو وہ انصاف کرے گا. ان دا فورتھ آیا ہی سیڈ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بیکاز دیر از نو ون ایز دا کریٹر، ہی از دا اونلی ون ایز اے کریٹر. اور ہمیشہ جس چیز نے تخلیق پائی ہوتی ہے اپنے خالق سے،
اس چیز کی مینٹیننس اس کی خالق سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کر سکتا. دس از اے یونیورسل فیکٹ. اور چونکہ ہماری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو اس سے اچھی ہماری مینٹیننس کون کر سکتا ہے. دیٹس وائی ہی سیڈ ان دا 4th آیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, بیکاز یو آر دا کریٹر بیسیکلی. دین ہی سیڈ کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم, وہ راستہ. اینڈ دین ان دا نیکسٹ آیا وہ راستہ جس سے تو نے بڑائی بخشی, جو صحیح لوگوں کا راستہ تھا نہ کہ غلط لوگوں کا راستہ. تو دس 2 آیت کمبائنڈ ہیز اے ویری اسٹرانگ امپیکٹ, بیکاز اگر انصاف کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے دیر مسٹ بی سم بیسس جس کی بیس پہ انصاف کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سو اس انصاف کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آن دا بیسس آف کہ کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, وہ راستہ جن پر اللہ کے چلنے والوں کو سچائی کے ساتھ اللہ نے جوڑا, جس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا فرق بتایا, اور جن کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا. ایک وہ راستہ, اور ایک وہ راستہ ہے جس کی بیسس پہ اللہ کے بندے نے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچایا اینڈ اللہ کے احکامات کو پراپرلی فالو نہیں کیا, پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا. بہت سی جگہوں پہ اللہ کو ایز اے فرسٹ پرائیورٹی نہیں رکھا اور اپنے معاملات کو ایز اے فرسٹ پرائیورٹی رکھا, اور بہت سے ایسے معاملات جن میں ان کا رزلٹ جو ہے جس بیسس پہ اس نے وہ اعمال کیے اس کا رزلٹ اس کے اپنے فائدے میں گیا نہ کہ اللہ کی مخلوق کے فائدے میں. دیز آر دا تھنگس, ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے دیٹ وڈ بی ڈن آن دا بیسس آف کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جاتے ہیں یا پھر اس راستے کی طرف جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اینڈ دیر آر رولس, کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب ہم ایونٹس کو مزید ڈسکس کریں گے we will also discuss about those rules. So this is the first video. I am signing off. Inshallah I will come up with next videos in which we will discuss about Surah Baqarah, and we will discuss about all the events that have been happened in Surah Baqarah, اور ان سے ہمیں کیا رولز ملتے ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں, اور ان سے ہمیں کیا مورل ویلیوز جو ہیں ہماری کس طرح سے بوسٹ اپ ہو سکتی ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.